السلام علیکم، میں ہوں خضر اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ٹائمز آف کراچی۔ نسلہ ٹاور گرائے جانے کے بعد اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، خاص طور پر جو آباد کے تحت جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ وہاں اسٹرائک چل رہی ہے اور ہڑتال کر دی گئی ہے۔ احتجاج دیکھنے میں آ رہا ہے، ایک جانب نسلہ ٹاور کے مکین بلڈر اور پھر جو بلڈر کی نمائندہ تنظیم ہے ان کی جانب سے، مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے، اور ایک مستقبل کے حوالے سے کچھ کوسچن مارک لگائے جا رہے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا کیا مستقبل ہے اور اس فیلڈ سے وابستہ لوگوں کا کیا مستقبل ہے۔ ایک جانب جب ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب کنسٹرکشن انڈسٹری کو پاکستان میں سب سے بوسٹ کرتی ہوئی انڈسٹری قرار دیتے ہیں، تو دوسری جانب یہاں پر جو سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد جو نسلہ ٹاور گرایا جا رہا ہے کیونکہ وہ بلڈنگ انلیگل قرار دے دی گئی ہے عدالتی احکامات کے بعد، تو کتنی زیادہ لیگلٹی ہے، کتنی زیادہ انلیگلٹی ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ مستقبل کیا ہے اور کیا کچھ سوچ رہی ہے جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے یا پھر آباد کے جو ممبران ہیں ان سے، تو ہمارے ساتھ چیئرمین آباد محسن شیخانی موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اس تمام تر سینیریو سے جو کہ پریزنٹ کرنٹ سچویشن ہے اور پھر مستقبل کیا ہے۔ محسن شیخانی صاحب، اس وقت جو سچویشن ہے، آپ لوگ اسٹرائک پر ہیں اور جس طرح سے نسلہ ٹاور کے حوالے سے ایک عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ ایک غیر قانونی عمارت ہے جس کو گرایا جا رہا ہے، تو اب یہ جو سچویشن ہے، اب آج کے دن ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا کیا موقف ہے، کیا مطالبہ ہے؟ حکومت سے بھی آپ نے درخواست کیا، آج آپ کی ایک احتجاجی ریلی تھی مگر آپ نے پوسٹ پون کر دی ہے۔ دیکھیں، ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ نسلہ ٹاور میں ساری جو گورنمنٹ کی فارمیلٹیز ہے وہ ہم نے پوری کی، جو ایک قانون بنایا، جو کتاب میں لکھا، جو چیزیں ہمیں ریکوائر ہے، 17 NOCیاں وہ ہم نے حاصل کی، زمین کا ٹائٹل ویریفیکیشن ہوا، ماسٹر پلان جس کا ایک ادارہ ہے سب سے بڑا ادارہ، اس نے اس کا لے آؤٹ پاس کیا، اور یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد کورٹوں میں ڈیفینڈ نہیں کر سکی سندھ گورنمنٹ، اور ڈیفینڈ کرنا ان کا کام تھا، اس لیے کہ کوئی چیز ہوتی ہے ہم تو اپنا کیس لے جاتے ہیں، یہ لوگ آ کے اور کوئی ایک آدھ رپورٹ طرف سے جس کی وجہ سے روڈ کی وائنڈنگ کا آیا تھا، پہلے نالے کی ایشوز آئے، وہ نالے میں نہیں تھا، تو یہ ساری چیزیں، تو ہمارا صرف یہی کہنا تھا کہ اگر اس طریقے سے یہ جو روڈ کی جو ایکسٹرا لینڈ کی خود کمشنر کراچی کی رپورٹ کے بعد جو سوالات پیدا ہوئے، اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ہی شاید اس طرف عدالتی فیصلہ گیا کہ یہ بلڈنگ انلیگل ہے، اور پھر جو موجودہ کنڈیشن ہے اس پہ بات کریں گے۔ دیکھیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کمشنر کراچی کا کام ہے ٹائٹل ویریفیکیشن۔ جی تو کمشنر کراچی کی جو رپورٹ ہے اس پر بات کریں۔ تو کمشنر کراچی نے جو رپورٹ دی، کمشنر کراچی کو رپورٹ دینی چاہیے ویریفیکیشن آف ٹائٹل، کہ زمین کی ویریفیکیشن انہوں نے کی تھی، وہ صحیح کی تھی کہ نہیں کی تھی، ان کے ادارہ کرتا ہے، DC اس کو ویریفائڈ کرتا ہے، تو وہ امپورٹنٹ تھا۔ اور اگر کوئی روڈ وائنڈنگ ہے تو آپ ماسٹر پلان کو بلاتے کمشنر صاحب اور ان سے رپورٹ لیتے، کہ وہ رپورٹ تو نہیں دے سکتے، ٹیکنیکل سائٹ تو ان کے مختیار کار یا پٹواری کا تو کام نہیں ہے، یہ ڈپارٹمنٹ، ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ میں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، یہ برج بنا، چیزیں بنی تو ان کو دینا چاہیے، تو انہوں نے تو رپورٹ ہی وہ نہیں دی ہمارے حساب سے جو اداروں کو دینی چاہیے، اور سندھی مسلم سوسائٹی کو بلانا چاہیے کہ بھائی آپ نے یہ زمین کیسے دی ہے، اور ان کو کمشنر صاحب کو بلانا چاہیے سندھی مسلم سوسائٹی کو۔ یہ تو کورٹوں میں بس ایک رپورٹ جمع کرا کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خود پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب آپ فیکچول پوزیشن نہیں دو گے تو آپ کے بھی پرابلم ہوں گے، آج آپ لوگوں کے لیے بھی ایشوز کھڑے ہوں گے۔ بھائی ہمارا یہی کہنا ہے کہ ہمارے بتایا جائے کہ ہم اپروولز کہاں سے کروائے، اس کے بعد وہ اپروولز میں بلڈر پہ کوئی لائبلٹی نہ ہو، نہ کہ عام الاٹیز پہ ہو، یہ لائبلٹیز گورنمنٹ کے جو اداروں نے اپروو کیے ان پہ ہو۔ جیسے آپ کا ایک ID کارڈ ہے یا آپ کا ایک پاسپورٹ ہے، جب گورنمنٹ دیتی ہے تو آئیڈینٹیفیکیشن ویریفیکیشن کے بعد دیتی ہے، ایسا تو نہیں آدھے راستے میں اس کو کہے کہ ہم نہیں ہے، پاکستانی نہیں ہے، تو یہ سارے ڈاکومنٹیشن کی ایسی ویلیو ہوتی ہے، تو اگر ڈاکومنٹیشن کی ویلیو نہیں ہوگی تو آئندہ لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنے میں مشکل ہوگی، کراچی کے، اوورسیز پاکستانی اور انٹیریئر سندھ کے کوئی بھی آدمی کیسے لے گیا اپنے پراپرٹیز۔ محسن صاحب، جب آپ نے اس وقت جو ہے اسٹرائک کر دی ہے، تو اس وقت جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے
بہت سارے پروجیکٹ ہیں, لوگ اپنی قسطیں بھروا رہے ہیں, کسی نے ایڈوانس جمع کروا دیا ہے, کوئی اپنے پروجیکٹ مکمل ہونے کا انتظار کر رہا ہے. اس وقت کتنے پروجیکٹ پہ کام رکا ہوا ہے, کیونکہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کے تو ذہنوں میں اب سوال اٹھ گیا ہے کہ اب جب آپ لوگ بھی اسٹرائک پر چلے گئے ہیں, جو دیگر پروجیکٹ ہیں ان کا کیا مستقبل ہے, اور پھر آج آپ کی ایک احتجاجی ریلی تھی وہ آپ نے منسوخ کی ہے, آئندہ کا کیا لاہ عمل ہے؟ شہری جو کہ کنیکٹ ہیں مختلف پروجیکٹ میں, اگر آپ اسٹرائک پہ چلے جائیں گے تو ان دی اینڈ ان کے لیے بھی کافی زیادہ سوالیہ نشان ہے. دیکھیں, ہم انہی کے لیے تو گئے ہیں, اپنے لیے اور ان کے لیے گئے ہیں. اگر آج ہم نہیں جائیں گے اور آج یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوگا تو کل یہ پوزیشن لینے کے بعد 5 سال کے بعد کوئی آ کے اور توڑ دے گا ان کا گھر. جب بلڈر نہیں ہوگا یہاں پہ تو پھر وہ لوگ کیا کریں گے؟ تو ہم تو جائے انہی کے لیے رہے, اپنے بچوں فیوچر اور اپنے کراچی کے اوورسیز پاکستانی اور انویسٹر جس نے خواب دیکھا ہے ان کے لیے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ کہیں نہ کہیں ایسے سیٹلمنٹ ہوں گے. ہم کسی سے کچھ مانگ تو نہیں رہے, ہم تو قانون مانگ رہے کہ بھائی قانون ہونا چاہیے اس طریقے سے کہ ایک دفعہ کوئی بھی اپروول ہو جائے تو ان کے سیفٹی کے لیے. ریلی کے حوالے سے آپ نے کہا, تو ریلی کے حوالے سے آج ہمارا جو کانٹیکٹ ہوا تھا, صبح سے پوری انتظامیہ لگی ہوئی تھی. ریلی اگر نکالتے ہیں تو کافی ان کو پرابلم آ رہے تھے. سی ایم ہاؤس میں سی ایم صاحب تھے نہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں وینسڈے کو ہوں گا, آپ وینسڈے کو ہمارے پاس ڈیلیگیشن لے کے آ جائیں, ہم آپ سے ملتے ہیں, آپ کی جو بھی ڈیمانڈز ہیں ہم اس پہ ورک آؤٹ کرتے ہیں, جو جائز چیزیں ہوں گی ہم آپ کی بالکل پوری کریں گے. اور کل ہمارا گورنر صاحب کے پاس بھی ایک ٹائم ہے, ان کو بھی فیڈرل کے جو ایشوز ہیں اس انڈسٹریز کے وہ بھی دے رہے ہیں. دیکھیں, ہم تو کراچی کی بات کر رہے ہیں, پورے شہر کی بات کر رہے ہیں, کسی ایک بات آدمی کی بات نہیں کر رہے, انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں. اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی تو مشکلات ہوں گی. اور چیزیں جہاں ہو رہی ہیں, کل یہی اپروول نہیں ہے بیریا میں, لاکھوں لوگ جا رہے ہیں, اور کل اللہ نہ کرے ٹوٹنا شروع ہو جائے گا تو پیسے کس کے؟ کراچی والوں کے جائیں گے. کسی اور کو تکلیف ہوگی, ہمارے شہر کو تکلیف ہو رہی ہے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے ایسا. سب لوگوں کو برابر پاور ملنا چاہیے, سب لوگوں کو ایکول ٹریٹ کرنا چاہیے, سارے نقشے ایسے ہی ہونے چاہیے. جو مجھے کرنا پڑتا ہے وہی بحریہ کو بھی اپروول لینا چاہیے, اور وہی باقی ادارے حکومت کو بھی لینا چاہیے. اچھا, آپ نے کہا کہ جو مطالبات ہیں وہ پورے کریں گے, سندھ گورنمنٹ نے کہا ہے, سی ایم نے کہا ہے کہ آپ ڈیلیگیشن ہے. مطالبہ کیا ہے آپ کا, چیدہ مطالبہ کیا ہے, کہ کیا مطالبات ہیں جو آپ سامنے رکھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت جو ہے شہر میں ایک بے یقینی سی کیفیت ہے. ایک جانب نسلہ ٹاور ظاہر سی بات ہے عدالتی احکامات ہیں اس کے بعد گرایا جا رہا ہے, دوسری جانب جو اسٹرائک ہے اس کے حوالے سے بھی لوگ جو اس وقت کنسٹرکشن انڈسٹری ہے یا جو بلڈرز ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو پیسہ لگایا گیا ہے وہ کس طرف جائے گا, کیا ہوگا, مطالبات کیا ہیں؟ دیکھیے, ہمارے مطالبات تو یہ ہیں کہ ایک دفعہ اگر کوئی بھی گورنمنٹ, وہ پروونشل ہو وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو, ایک اپروول دے دی جس میں لاکھوں کروڑوں کی آفیشیل فیسیں ہوتی ہیں اور اس کی پیمنٹیں ہوتی ہیں اور وہ پروجیکٹ اربوں روپے کا ہوتا ہے, تو اس کے بعد اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. اس میں اگر کوئی پرابلم آپ سمجھتے ہیں, گورنمنٹ سمجھتی ہے, تو وہ گورنمنٹ اپنے اینڈ پہ فیس کرے. اگر وہ فیس نہیں کرے گی تو مشکل ہو جائے گا. اس کو جب ایک دفعہ آپ نے پرمٹ دے دی, وہ کوئی بھی دے دے, وہ سپریم کورٹ سے آپ دلا دیں, وہ ہائی کورٹ سے دلا دے, وہ چیف منسٹر صاحب خود دے دے, وہ چیف سیکرٹری صاحب دے دے, وہ پرائم منسٹر دے دے, ہمیں اس سے غرض نہیں. لیکن ایک دفعہ پرمیشن دینے کے بعد کوئی ادارہ یہ نہ بولے کہ یہ ہم نے نہیں دیا, یہ غلط ہے, تاکہ عام آدمی کی انویسٹمنٹ سیف ہو. وہ بلڈنگ بنے تو کوئی اس کو گھر سے نکال کے توڑ نہ دے. تو یہ قانون میں ہونا چاہیے, یہ لیجسلیشن ہونا ضروری ہے. اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ وہ لیجسلیشن ہو جس سے عام آدمیوں کو فائدہ ہو, عام لوگوں کو پروٹیکٹ دیا جائے, نہ کہ کسی طرح گھسیٹ کے باہر نکالا جائے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی جو پراپرٹی ہے اس کی ویلیو ہے یا نہیں ہے. ایک عام آدمی تو سارے ڈاکومنٹ ہی دیکھتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے, اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں چیزیں سیٹلمنٹ پہ جائیں گی گورنمنٹ کے ساتھ بھی, اور ہماری یہ پوری کوشش ہوگی. دیکھیں, ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی تو ہے نہیں, ہماری کوئی یہ تو سوچ نہیں کہ ہمیں کوئی پیپلز پارٹی کو گرا دینا ہے یا عمران خان کی حکومت کو گرا دینا ہے. ہمارا کیا واسطہ ہے ان چیزوں سے؟ آپ نے تو ہمیں روڈ پہ کھڑا کر دیا ہے سب لوگوں نے مل کے, کہ ہماری بلڈنگ بھی ٹوٹی, اور آپ کہتے ہو پیسے بھی تم لوگ دو. تو یہ ظلم ہے. اچھا, وہ جو معاوضے کا کیا ہوا, کیونکہ
مرتضی وہاب نے بھی ابھی کہا کہ اس دن ان سے سوال ہوا کہ معاوضہ نہیں دیا گیا. پھر ڈی سی ایسٹ بھی کہہ رہے ہیں, اسسٹنٹ کمشنر فیروز آباد بھی وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ معاوضے کے لیے بلڈر کے پاس جائیں. وہ جو جن کے گھر ٹوٹ رہے ہیں ان کو معاوضہ دے گا کون؟ دیکھیں یہی ہمارا کہنا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے ہو از دا رسپانسبل. جب تک آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ سندھی مسلم رسپانسبل ہے, بلڈر رسپانسبل ہے یا ادارے این او سی دینے والے رسپانسبل ہے, تو جب تک ڈیسائیڈ نہیں ہوگا, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور مجھے معاوضہ دینا پڑے تو میں کہوں گا یار میں کیوں دوں گا. تو ڈیسائیڈ کرنا ہے, یہ سی ایم کو بتانا پڑے گا کہ کمیٹی بنائیں ہائر, ایک کمیٹی فارم کر کے ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے کہ عام لوگوں کو پیسہ کیسا دیں گے, اور یہ بھی قانون میں ہونا چاہیے کہ پہلے پیسے دیں گے پھر کسی کو گھر سے نکالیں گے. یہ ظلم ہے کہ آپ کسی کو روڈ پہ کھڑا کر دیں اور بولے بعد میں معاوضہ دیں گے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہم اس مطالبے میں ہمارا یہ بھی شامل ہے کہ ان لوگوں کو پیسے ملنے چاہیے. کسی کو بھی کہیں بھی کمپنسیشن اگر ڈاکومنٹ ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے بھی جگہ تو پہلے پیسے دیں پھر اس کو نکالے, اس سے پہلے کسی کو نہیں نکال سکتا. کانسٹیٹیوشن بھی یہی کہتا ہے. ریگولرائزیشن پالیسی پر آپ کا کیا کہنا ہے, خاص طور پہ صوبہ سندھ میں؟ دیکھیں ہم نے کہا ہے کہ جیسے پنجاب میں چیزیں ہوئی ہیں ایسے سندھ میں بھی ہونی چاہیے, کیوں پنجاب میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کنسٹرکشن کی وہ یہاں نہیں ہو رہی, تو وہی پالیسیز ہونی چاہیے. ریگولائزیشن ایک لائن ڈرا کر دے اور اس کے بعد ایک قانون بنا دیں کہ لیگل کنسٹرکشن کوئی بھی چیز کہیں نہیں کریں گے, کوئی بھی چیزیں ہم اس کے بعد ماسٹر پلان بنائیں پورے شہر کا, اس کو پورا ڈیزائن کرے, اس ماسٹر پلان کو سب لوگ اسی طرح فالو کریں, جیسے آباد کے ممبر کرے ویسے ہی بحریہ کرے, ویسے ہی کوئی کسی کے لیے خاص رعایت نہ ہو, کوئی ادارے کے لیے بھی نہ ہو, تو ہم ایکول پوزیشن میں ہوں گے تبھی ہم کھیل سکیں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے الگ قانون ہے میرے لیے الگ قانون ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ان چیزوں پہ ورک آؤٹ ہم کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو جائیں. آخری سوال, ہڑتال کب تک جاری رہے گی؟ یہ کنسٹرکشن ابھی ہو رہی ہے پروجیکٹس میں یا سب جگہ رکی ہوئی ہے؟ کراچی میں تقریباً رکی ہوئی ہے, اور اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو وہ آباد کا ممبر نہیں ہے. اگر آباد کا ممبر ہے تو اس نے کنسٹرکشن روکنی ہے, جب آباد نے کہا ہے تو اس کو فالو کرنا ہے. اور اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو ہم بھی آن نہیں کرتے. ایسے بہت سارے اللیگل پروجیکٹ چل رہے ہیں جس پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہیں, وہ سارے اللیگل پروجیکٹس ہیں, اور اللیگل پروجیکٹ کے خلاف آباد. کوئی بھی آباد کا ممبر اللیگل پروجیکٹ میں انوالومنٹ کرے گا تو آباد اس کو بھی اون نہیں کرے گا. بہت بہت شکریہ. چیئرمین آباد محسن شیخانی ہمارے ساتھ موجود تھے. یہی کہنا ہے کہ ایک بار ایسا قانون بنا دیا جائے جس کے بعد این او سیز کے بعد کسی کو یہ خطرہ نہ ہو کہ اس کی عمارت, گھر یا بلڈنگ گر جائے گی. ان کا کہنا تھا کہ قانون جس طرح کا بحریہ میں ہے وہی کراچی میں اپلائی ہونا چاہیے, اور سب جگہ ایک جیسا قانون اپلائی ہوگا تو ان کو کام کرنے میں آسانی ہوگی. فی الحال کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ لوگ اس وقت, ان کا کہنا ہے کہ اس وقت کنسٹرکشن رکی ہوئی ہے, اور وہ ایک امید یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ یقیناً کسی نہ کسی نقطے پر سب جگہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے سب لوگ, اور کوئی